بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز دین اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے۔ بس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بالارادہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ اور عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، یعنی جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی۔
اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس آدمی نے نماز کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان، نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سردار ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز سے لاپرواہی وہ جرم عظیم ہے جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہاں فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف جیسے اللہ کے باغی ڈالے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجے کا نہیں ہوگا۔ ایک قید خانے میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق ان کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور صحیح وقت پر، ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے، خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا وعدہ ہے اور وہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خود سے گر رہے تھے، خود سے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع اور اچھے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ حضرت زید ابن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو غفلت بالکل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز ہی کے صلے میں اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، دینی اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک وقت پر یعنی صحیح وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج کا ابتدائی کنارہ نمودار نہ ہو، یعنی صبح کو سورج جب طلوع ہونے لگے اور افق پر اس کا کنارہ ذرہ بھی نمودار ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب بیچ آسمان سے مغرب کی جانب ڈھل جائے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہیں آ جاتا، اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ پڑ جائے اور سورج کا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب ڈوب کر بالکل غائب ہو جائے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب ہو، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔